اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وجہ ہوتی؟ دنیا کے مفاد۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تو لے لیتے ہیں جس سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے وہاں ہم کیا کرتے؟ تو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجہ کھول کے بتا رہے کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارن کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا انہا ستکون فتن، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ فتنے کیا ہوتے؟ آزمائشیں۔ قطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، یعنی جیسے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں نا، ایسے ہی ان فتنوں میں سمجھ نہیں آئے گی کرے کیا تو کیا نہ کرے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کے وقت مومن اٹھے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا، جب سویرے اٹھے گا تو اس کا دل پھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پہ کمپرومائز کر لے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چھوڑ کے دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم مانتے اور کچھ حکم نہیں مانتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، جس عذاب مصیبت میں پڑیں گے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ چکا دے، ہمیں موت دے دے، بس بہت جل چکے ہم، بہت مصیبت آ گئی، اب ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ مالک کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ اور جو جہنم کے باقی داروغ ہیں ان کے پاس جائیں گے جہنمی اور کہیں گے ادعوا ربکم، اے فرشتوں تم ذرا اپنے رب سے دعا کرو، ہماری سفارش کر دو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، بس ایک دن کی چھٹی مل جائے ہم کو کہ اس دن عذاب نہ ہوا کرے۔ دنیا میں بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں نا، پورا ویک کام کرتے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ویکینڈ تو فارغ ملنا ہی چاہیے نا، ایک دن تو چھٹی ہونی چاہیے، ایک دن تو ہم آرام کریں۔ وہاں بھی کہیں گے چلو 6 دن اگر عذاب ہے تو ایک دن ہمارا عذاب کم ہو جائے، ختم بھی نہیں کم ہو جائے۔ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے خود ہی دعا کر لو، ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر غارت ہونے والی، ختم ہونے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سب گم ہو جائے گی۔ وہ جتنا مرضی چیخے چلائے دعائیں کرے، وہاں جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس چند روزہ زندگی میں اس طرح نہ گم ہو جائیں، اس کے فائدوں میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، حرام حلال کی تمیز کرے، اپنی عبادات کا خیال رکھے، اللہ کے احکامات کو جانے سمجھے اور ان پر عمل کی کوشش کرے۔ ولا ہم ینصرون، اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے گی، نہ مالک مدد کرے گا نہ اور داروغہ مدد کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے یہ سب؟ وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے عہد توڑا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک تھی۔ تو آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز دنیا کے لیے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اس کی تیاری کے لیے وقت ہی نہ ہو، نماز کا ہی وقت نہیں، تو پھر آخرت میں جا کے کس چیز کو پائیں گے؟ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔